السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو اور اب ہم سب کو کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف کروانا چاہتی ہوں۔ وہ موجودہ دور کی صورتحال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موجودہ دور میں جو اللہ کی طرف سے وبا ہم پر مسلط ہے اور پوری امت مسلمہ اس سے پریشان ہے۔ کسی کے لیے یہ اللہ کا عذاب ہے تو کسی کے لیے یہ اللہ کی آزمائش۔ چاہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی آزمائش ہے، میں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ اپنے آپ کی بھی دلانا چاہتی ہوں اور آپ سب مسلمان بہن بھائیوں کی بھی۔ کرونا وائرس ایک وبا کی صورت میں ہم پر کتنے ماہ سے مسلط ہے اور ابھی تک یہ وبا نے کتنے لوگوں کی جانیں ختم کر دی۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی غریب بیچارہ ہے تو وہ بھی اس وبا سے اگر مار رہا ہے، امیر ہے وہ بھی مار رہا ہے، کسی کو بھی یہ نہیں دیکھ رہی، دولت کو نہیں دیکھ رہی، عزت کو نہیں دیکھ رہی، مال کو نہیں دیکھ رہی، خوبصورتی کو نہیں دیکھ، موت کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔ جب موت نے آنا ہے تو آ کر ہی رہنا ہے، یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے۔ اتنی بالکل سامنے اموات کو دیکھ کے کہ جس سچویشن میں ہر وقت انسان کو ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی ہیں، اللہ سے ہم ذکر اذکار بھی اگر کرتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی اگر پڑھتے ہیں، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی؟ کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ کیا ہم نے اپنے اوپر غور و فکر کیا کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں جن کو میں نکالوں؟ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑا گناہ، اگر کسی کے کوئی صغیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو کیا اس نے صغیرہ گناہوں کو چھوڑا؟ جھوٹ کو چھوڑا، غیبت کو چھوڑا، چغلی کو چھوڑا، بہتان تراشی کو چھوڑا، دوسروں کے اوپر ناجائز تنقید کرنا چھوڑا، بڑے سے بڑے گناہوں سے اس نے توبہ استغفار کی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ شرابی تھا تو شراب کو چھوڑا، زانی تھا تو کیا زنا کو چھوڑا، اگر سود کھاتا تھا تو کیا سود کھانے سے توبہ کی اور سود کھانا بالکل چھوڑ دیا، اگر ماں باپ کا نافرمان تھا تو کیا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر کے ماں باپ کی فرمان برداری اختیار کی یا نہیں؟ تو میرے بہن بھائیوں، یہ صورتحال دیکھ کے بڑا دل دکھتا ہے کہ ہمارے دل میں وہ تڑپ، وہ ذوق، وہ شوق، وہ محبت، وہ جذبہ جو اللہ ریکوائر کرنا چاہتے ہیں ایمان والوں سے، جو اللہ ایمان والوں کی تعریف فرماتے ہیں، تقوی والوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر، اللہ سے ڈر اور خوف کھا کر ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔
چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ گناہ بھی نہیں کرتے جس میں شک ہو، وہ ان کاموں میں بھی نہیں پڑتے جن میں شک ہو۔ کیا ہم نے کوئی کاپی لی، کوئی فہرست بنائی، کوئی دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا سیلف ڈیولپمنٹ کروں، اپنے آپ کو کتنا امپروو کروں، اپنے عمل میں کتنی آگے گئی ہوں یا آگے گیا ہوں، کتنا میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، کون سی میری عادتیں ایسی ہیں جو کتنی ایج میری ہو گئی، کتنی ایج اور میری عادتیں وہ چھوٹ نہیں رہی، اور اب میں ان عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا، کیا ہم نے اس درجے کا غور و فکر کیا، اس درجے کا اپنا محاسبہ کیا جس درجے کا ہم کو کرنا چاہیے تھا؟ نہیں۔ ہم نے کرونا وائرس کو سمجھ لیا روٹین آف لائف، ایک ہماری روٹین کا حصہ ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ تڑپ، وہ ڈر، وہ خوف جو اللہ ریکوائر کرتے ہیں ایمان والوں کا، تقوی والوں کا قرآن مجید میں، وہ ڈر کی اور خوف کی کیفیت ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیسے؟ اللہ کی قسم، اگر وہ کیفیت ہر انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، سود کھانے والا سود چھوڑ دے، یتیم کا مال کھانے والا یتیم کا مال کھانا چھوڑ دے، والدین کا نافرمان فرما بردار ہو جائے، ڈر کر اللہ سے ڈر اور کے اللہ سے خوف کھا کے فرما بردار بن جائے، سود کھانے والا سود کو چھوڑ دے گا، یتیم کا مال کھانے والا یتیم کا مال کھانا چھوڑ دے گا، زانی زنا کو چھوڑ دے گا، شرابی شراب پینا چھوڑ دے گا، غیبت کرنے والا غیبت کرنا چھوڑ دے گا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، بہتان تراشی کرنے والا بہتان تراشی کرنا چھوڑ دے گا، حسد کرنے والا حسد چھوڑ دے گا، کینہ دل میں رکھنے والا کینہ کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن نہیں، آج بھی ویسے ہی حالات ہیں، آج بھی ویسے ہی قطع رحمی کرتے ہیں، آج بھی ویسے ہی رشتوں کو توڑتے ہیں۔ کیا کسی نے آ کر اگر کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگی کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میری زندگی کا پتہ نہیں، موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے؟ بالکل علماء کرام اٹھتے چلے جا رہے ہیں، بالکل قرب قیامت کا وقت ہے تو مجھے معاف کر دو۔ وہی سب کچھ، وہی روٹین، وہی روٹین آف لائف کا ایک حصہ بنا لیا، کچھ بھی ہم نے نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا۔ بس کیا ہے؟ ٹھیک کس بات پہ تبصرے ہیں، کتنی اموات ہیں، وہی میڈیا والا ذہن بس انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، کتنی اموات ہو گئی، کتنے رہ گئے، یہاں فلاں جگہ پہ کیا خبریں ہیں، فلاں جگہ پہ کیا خبریں ہیں، اور خبروں کا کوئی نتیجہ تو نکلے، کوئی ان خبروں سے کوئی ہم کچھ گین تو کریں، کوئی ان خبروں سے ڈر کے ہم کچھ تو کریں۔ جھوٹ خلط ملط، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر کے میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ اس میں کتنا سچ ہے، ڈاکٹرز بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف عمل پر ابھارنا ہے اپنے آپ کو اور آپ سب کو، صرف کہ میرے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے، تقویٰ کی اعلیٰ درجے کی کیفیت۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، مجھے اندر بھی وہ جذبہ ڈال دے جو تیرے صحابیات کے اندر تھا، جو تیرے صحابہ کرام کے اندر تھا، جو ڈر جاتے تھے، جو خوف کھا جاتے تھے۔ کیا ہمارے دل ایسے ہو گئے منافقین کی طرح، کافروں کی طرح، صم بکم عمی، کہ بہرے، اندھے، گونگے، کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہو ان پہ؟ کچھ فہملا کیسے ہمارے دل ہے، کیسے ہمارے دلوں کے وہ جذبات ہیں، کیسے احساسات ہیں، کیسے کہ ہم اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، اور ہمارے کرام نیک لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے عالم 2 مہینوں کے اندر دنیا سے چلے گئے ہر مسلک کے، لیکن ابھی بھی کوئی اور چیز باقی ہے؟ کیا اللہ پتھروں کا برساؤ کرے؟ کیا کوئی طوفان آئے گا؟ کیا اللہ پتھروں کی بارش کرے گا؟ کیا اللہ سب کو زلزلے کی صورت میں لے جائے گا؟
یہ جو باقی ساری امتوں پہ ہوا، یہ تو ہم بچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، جو اس نبی نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا اجتماعی جو دوسری امتوں پر نازل کیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر پوری قوم جو تھی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا۔ میں اور آپ اس نبی کی عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال، محمد مصطفیٰ، میری خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری اور میری نسلوں کی جانیں قربان، کہ وہ نبی جو رات کو تہجد میں دعا کرتا تھا، ساری رات دعائیں کرتے رہتے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں، پھر بھی آپ اللہ سے اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن، اتنی عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ لیکن ہم تو سب کچھ بلائے بیٹھے ہیں، کس چیز کا انتظار ہے مجھے اور آپ کو؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ کس چیز کا ہمیں انتظار ہے کہ وہ آئے گی تو ہم ایسے نیک بن جائیں گے، ہم متقی بن جائیں گے؟ میری توجہ اپنی معاشرت ٹھیک کرنے کی طرف ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، معاشرتی لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے ہم زیرو۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پڑھی ہے معاشرتی لحاظ سے، وہ کہاں گئی؟ گھروں میں بے سکونیاں ہماری خود پیدا کرتا ہے، معاشرے میں بے سکونیاں خود پیدا کرتا ہے، محلے میں بے سکونیاں خود پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے خالی آپ ہم سے نماز روزے کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں پوچھتے، وہ ہمارے اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے جو ہم اعمال کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ نہیں کرنے چاہیے، یہ تو فرائض ہے، پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق داری ہے، کیا ہم اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے مطابق نبھا رہے ہیں؟ اللہ مجھے صحیح والا مومن بنا، ایسا مومن بنا جیسے میرے صحابیات تھیں، جیسے میرے صحابہ اکرام تھے۔ جو میرے اندر سے منافقت ختم فرما دے، میرے اندر سے منافقت ختم فرما دے، مجھے ویسا بنا جیسے میرے صحابہ اکرام تھے، جیسی میرے صحابیات تھی، بالکل پاک صاف دل والی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہیں دیکھتے کہ تمہاری شکلیں صورتیں کیسی ہیں، اللہ دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں، وہ کتنے صاف ہیں، ان کے اندر کتنی پاکیزگی ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ تم آج یہ سمجھتے ہو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں، ہم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ ایسے انسان اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ یہ متقین کی صفت نہیں ہے۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ اللہ والوں کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ہماری کپڑے اگر ہم نے کپڑا لینا ہے تو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا خریدیں،
جوتا لینا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھی جتنی ہماری گنجائش کے مطابق اپنے اس سے اچھی چیز کو خریدتے ہیں. کوئی سبزی لینی ہے، حتیٰ کہ کوئی پھل لینا ہے، سبزی لینی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی خریدی جائے. دنیا کی ہر چیز اچھی سے اچھی خریدنے کا جذبہ، ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک اچھی سے اچھی معیاری چیز خریدنے کا ذوق اور شوق. اور اللہ کے سامنے اعمال کیسے پیش کرتے ہیں؟ گناہ بھی ساتھ، نیکیاں بھی ساتھ. آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ، ہم گناہ جتنے میرے انسان کو پتہ ہوتا ہے میرے اندر کیا کتنے گناہ ہیں. ایک اللہ والے سے اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا سب سے کیا پوچھا اللہ والے سے، اس کا جواب میں آپ کو سوال کی سمجھ آ جائے گی. اللہ والے نے جواب دیا کہ تمہارا ضمیر تمہارا استاد ہے جو جھوٹ نہیں بولتا تمہارے بارے میں کہ تم کیسے ہو. اپنے بارے میں پوچھنا ہے تو اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. اور دل کی آواز ایسی آواز ہے، ضمیر کی آواز ایسی آواز ہے جو جھوٹ نہیں بولتی. آج ہم نے ضمیر کی آواز کو دبایا ہوا ہے. تو میری بہنوں اور بھائیوں، آئیں آج سے ایک تو ہم یہ کام کریں. کتنی تم کو بہت امپورٹنس دیں. کس کام کو؟ کاپی پینسل پکڑیں، سیلف ڈیولپمنٹ، اپنا محاسبہ. کیا آپ نے اوپر لکھنا ہے، اس کے بعد نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹس وغیرہ لکھ کے کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے یہ عمل شروع کیا تھا. ایسے ایک طرف اپنی جتنے بھی آپ کے اندر ایسی آتے ہیں جو کئی سالوں سے اب چھوٹ نہیں رہی، لکھیں. اور پھر وقفے سے دیکھیں کہ میں نے کتنا چھوڑا ہے، کتنا کیا ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اپنی امپروومنٹ. کوشش اللہ سے آگے سے اللہ کے سامنے بہتر سے بہتر بننے کی کوشش، بہتر سے بہتر بننے کی کوشش جو صحابہ اکرام کے اندر تھی. قربان جاؤں میں صحابہ اکرام کے، جنہوں نے ہمیں دین سمجھا کے چلے گئے اور کتنا پیارا سمجھایا. میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف آتی ہوں. ایک تو یہ کام کریں کہ اپنے، اور پھر وقفے سے دیکھتے رہے. جیسے بھی آپ کو ٹائم ملے، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، 8 دن بعد دیکھتے رہے. آپ کے سامنے آپ کا گور رہے گا کہ یہ میں نے ایسا کرنا ہے. جب آپ اس کو اتنی اہمیت دیں گے عملی طور پر بھی، اور اللہ سے، اس کے علاوہ اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی کوشش اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو آپ اللہ والے بن جائیں گے، متقین بن جائیں گے. اللہ کے نزدیک اعلیٰ سے اعلیٰ متقین کی صفات جو اللہ ریکوائر کرتے ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ساری امت مسلمان کے لیے دعائیں کیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے بے حیائی دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے گمراہی دور ہو جائے. کلام اللہ سے ہر مسلم کا یہ دل پر نور ہو جائے. نہ رہ جائے پوری دنیا میں نافرما محمد کا. ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے. یا اللہ جس میں جب تک جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، پر یہ دعا ہے دل کی. ہم رہیں یا نہ رہیں، پر یہ دعا ہے درد دل کی. دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے، اور عزت قرآن رہے. انشاءاللہ شیطان روکے گا کہ بس ایک آڈیو کلپ سنا، سن کے چھوڑ دو، لیکن آپ نے
اپنے اندر عمل کی کیفیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعر کو مد نظر رکھنا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں اس کو ایسے جوڑتی ہوں: ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، شیطان کے وساوس سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.